السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، سورۃ الملک کی تیسری نشست میں آپ سب لوگوں کا استقبال۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں ہم نے منکرین آخرت، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی جو وعید تنبیہ سنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا ذکر تھا۔ اب اسی جہنم سے متعلق کچھ اور تفصیلات اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں بیان کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک کی آیت کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اور جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی۔ تو یہاں جو مشکل الفاظ ہیں اس کو ہم دیکھ لیں۔ القو جو بنا ہے وہ لقیہ سے بنا ہے، جس کی معنی پا لینا بھی ہوتی ہے، حاصل کرنا بھی ہوتی ہے، اور ڈالنا بھی اسی سے بنتا ہے۔ تو یہاں اسی معنوں میں استعمال کیا گیا ہے کہ انہیں جب ڈالا جائے گا، فیہا سمعوا لہا، شہیق کہتے ہیں۔ شہیق کے عربی زبان میں دو معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو گدھے کی آواز سے بھی مراد لیا جاتا ہے، اور ایک دہاڑ اور چنگھاڑنے سے بھی مراد لیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے شیر اپنے شکار کو دیکھ کے دہاڑتا ہے، تو یہاں زیادہ تر مفسرین نے شہیق سے وہی معنی مراد لی ہے کہ جہنم کو وہ دہاڑتا اور چیختا ہوا سنیں گے۔ وہی تفور، تفور بنا ہے فار سے، فار کی معنی ہوتی ہے ابلنا، جوش کھانا، اور اسی سے قرآن مجید میں جا بجا فار تنور کا لفظ آیا ہے کہ جب پانی ابل پڑے گا لوگوں کے گھروں سے اور ان کے چولہوں سے۔ تو فیصل بھائی، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس آیت کو۔ محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت سورہ ملک کی آیت نمبر 7 کا درس حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں معین بھائی شہیق والی بات جو آئی، دہاڑنے والی بات، تو اس میں دونوں ہی باتیں ملتی ہیں جی، اور دونوں ہی باتوں پر کلام اللہ دلالت کرتا ہے جی۔ یہ آواز جہنم کی اپنی آواز ہوگی، یا یہ آواز ان جہنمیوں کی آواز ہوگی جو پہلے ہی جہنم رسید کر دیے گئے ہیں جی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ ہود کی آیت نمبر 106 ہے جی، جس میں یہ مضمون آتا ہے کہ دوزخ میں یہ دوزخی لوگ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ جی، تو یہ جو آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 106، جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دہاڑنے کی آواز ان جہنمیوں کی ہوگی جو پہلے ہی دوزخ میں ڈالے جا چکے ہوں گے۔ عذاب کی شدت اس قدر ہوگی کہ یہ لوگ پھنکارے ماریں گے، ہانپیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 12 میں البتہ یہ بات بھی آئی ہے کہ دوزخ میں جاتے ہوئے یہ لوگ دور ہی سے اس کے غضب اور جوش کی آواز سنیں گے۔ تو معلوم پڑتا ہے یہ جو شہیق کا لفظ آیا ہے، یہ دہاڑنے والی بات جو آئی ہے، یہ بذات خود دوزخ کے اپنے دہاڑنے کی بھی آواز ہوگی، اور ان جہنمیوں کی بھی جو دوزخ رسید کر دیے گئے ہیں، ان کے پھنکارنے کی اور ہانپنے کی آواز کے نتیجے میں بھی گویا دہاڑنے کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ ایک سوال لوگوں کے ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دوزخ کس طریقے سے بات کرے گی؟ جی، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے جلد کو، ہمارے ہاتھ پیر کو نطق اور گویائی عطا فرمائیں گے، اسی طریقے سے قرآن مجید اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا کہ حل من مزید، کہ اے اللہ تعالیٰ اگر کچھ اور تیرے مجرم ہو تو میں اور ان مجرموں کو بھی میں سما سکتی ہوں، میں اس کو لے سکتی ہوں۔ تو یہاں مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے دونوں ہی مراد ہے، جہنم کی اپنی آواز رہے گی، غضبناک آواز رہے گی، اور اس کے ساتھ میں جہنمیوں کی جو ہے وہ بھی چیخ و پکار، کیونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس عذاب سے وہ گزر رہے ہوں گے تو ان کی تکلیف اور ان کا پین اور وہ پین کی شدت کیا ہوگا، اور وہ چلا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیت کچھ اس قسم سے، تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر۔
شدت غضب سے پھٹی جاتی ہوگی. ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. یہاں تقادو کا جو لفظ ہے وہ قادہ سے بنا ہے، اور قادہ عربی زبان میں فعل مقارب کو کہتے ہیں. ایسا کوئی فعل جو بہت ہی قریب میں ہونے والا ہے، اسی سے تقادو، اقادو، کتا، یہ اس قسم کے افعال قرآن مجید میں آتے ہیں. تو تقادو تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹی پڑی ہو، پھٹنا چاہتی ہو. کلما، اور جب بھی القیا فیہا، اس میں ڈالا جائے گا کوئی جماعت یا کوئی گروہ، سألہم، تو ان لوگوں سے، جماعت کے لوگوں سے، خزنتہا، اس کا پہرے دار، مطلب جہنم کا پہرے دار ان سے پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تم تک نہیں آیا کوئی ڈرانے والا. کیا تم تک نہیں آیا کوئی ڈرانے والا. نذیر سے یہاں پر بہرحال لفظ نذیر آیا ہے، لیکن نبی مراد لیا گیا، کیونکہ جو برگزیدہ افراد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کے پاس مختلف ادوار میں بھیجے، وہ در حقیقت اللہ سے ڈرانے والے نبی ہی تھے. اور معین بھائی، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی گویا کہ بعثت فرمائی. یہ بات آتی ہے پڑھنے میں کہ محض کتاب انسانوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کافی نہیں. کتاب کے ساتھ میں نبی جو کتاب پر عمل کر کے بتلائے، کتاب کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہو، وہ نبی اپنے آپ میں حجت کو تمام کرنے کے لیے ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے، تاکہ کسی کو بھی یہ عذر پیش کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کی اس جہنم سے خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا. تو یہ بات جو اس وقت پوچھی جائے گی، یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ ان سے استفسار کی غرض سے پوچھی جائے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم کرنے کے لیے بات پوچھی جائے گی. اور اس کا جواب ان کی طرف سے جو آیا ہے وہ اس بات کو اور بھی زیادہ صاف کر دیتا ہے کہ در حقیقت آپ سے بذات خود یہ بلوانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی انذار کے سلسلے میں، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ڈراوا سنانے کے لیے، لیکن ایک ہم ہی تھے کہ جنہوں نے خبردار کرنے والے آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں کیا کہا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اقرار حجت اور اقرار جرم کی خاطر جو ہے یہ سوال جو ہے فرشتے کی طرف سے کیا جائے گا. اور فیصل بھائی، یہ جو تمیز من الغیظ ہے، اس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ غصے کی وہ کیفیت جو ہم عام طور پر بھی بول چال کی زبان میں استعمال کرتا ہے، وہ آدمی غصے سے پھٹا بے قابو ہو جاتا ہے، وہ آدمی غصے سے پھٹا جا رہا تھا. اور قرآن میں جو ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بیان آیا ہے کہ جب وہ واپس پہنچے ہیں حضرت یحییٰ کے پاس میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے غضبان کا لفظ آیا. حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس، حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس میں جب وہ پہنچے تو غضبان کا لفظ لایا ہے وہاں. اور وہ جو پوری کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے ان کے غصے کی، کہ ان کے ہاتھوں سے وہ تختیاں چھوٹ گئی اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کی داڑھی اور چہرے اور سر کے بال کو پکڑ لیا. تو دراصل ہم جان سکتے ہیں کہ شرک جو یعنی، اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ تمہاری موجودگی میں میری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی اور تم دیکھتے رہ گئے. تو یہ اس قسم کے غصے کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ جہنم کی اس وقت ہوگی. اور وہ جیسے جیسے جہنمی اور مجرم ان کے پاس میں آئیں گے تو وہ غصے سے آیا گویا کہ وہ بس پھٹی جا رہی ہو گئی. اور دوسری بات جو میں یہ جو آپ نے وہ بات بتائی کہ یہ اپنے جرم کا اقرار کروانے کے لیے تھا، نہ کہ ان سے استفسار تھا یہ. اور اسی قسم کی بالکل یہی آیت جو ہے ہم نے زمر میں بھی ہے، وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. یعنی یہی بات دوسرے الفاظ میں
اس سورہ میں بھی لائی گئی ہے کہ وہاں جو خازن ہوں گے، وہاں جو پہرے دار محافظ ہوں گے، وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس میں تمہیں میں سے اللہ کے رسول نہیں پہنچے جنہوں نے تمہیں ڈرایا اور اس دن کے بارے میں ڈرایا کہ تم ایک روز اپنے رب کے سامنے جو ہے حضور میں جو ہے وہ پیش ہونے والے. تو سامعین، یہ دونوں طرح سے دونوں حوالے آپ کی طرف آ گئے ہیں. اس سورہ کی آیت نمبر 8 اور اسی طرح سے معین بھائی نے جس سورہ اور آیت کا حوالہ دیا وہاں پر بھی یہی مضمون ہم لوگوں کو ملتا ہے. اب جب معین بھائی یہ لوگ سنیں گے، بلکہ ان سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس ضمن میں آتا ہے قالوا بلا، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تو تھا، قد جاءنا نذیر، لیکن پھر فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے. اور اس پر ایک طرفہ تماشا یہ بھی ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے. یہ ان کا جواب اس وقت تھا جب اللہ کے رسول اور رسولوں کے ساتھ میں یہاں انتم لایا گیا. تو انتم سے مراد مطلب ان کے پاس میں تو ہر قوم کے پاس میں ایک رسول آیا. حالانکہ سورہ یاسین میں جو اہل قریہ تھے ان کے پاس میں 3 رسول بھیجے گئے، لیکن یہاں انتم سے مراد مفسرین نے یہی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں انتم کا صیغہ لا کر یہ بتلانا چاہا ہے کہ نہ صرف نبی اور رسول کی دعوت، ان کے پیروکار بھی جو دعوت کو پہنچاتے رہے ان سب کی یہ لوگ تکذیب کرتے رہے، سب کو جھٹلاتے رہے. They denied everyone, the prophet and the prophet's followers. بلکہ یہ بھی معین بھائی کہ ایک نبی کا انکار در حقیقت تمام تر جماعت انبیاء کا انکار ہے. تو یہ چیز بھی، اور معین بھائی یہ جو آخر کا صیغہ ہے ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے. حد تو یہ ہے، میں نے کہا کہ یہ یک طرفہ تماشا ہے. آپ دیکھیے کہ وہ جو ہدایت سے بہرہ مند ہے حضرات انبیاء علیہ السلام، اور جو لوگوں کی ہدایت پر معمور ہیں، ان کے تعلق سے ہدایت سے جو بے بہرہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے منکرین کا یہ جو رویہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکائے گا، نہیں تو اور کیا کرے. کہ ہم نے برگزیدہ کیا لوگوں میں سے ان لوگوں کو جنہیں ہم نے بحیثیت نبی چن لیا، ان کو ہماری کتاب کے ذریعے سے ہم نے ہدایت یافتہ کیا، اور ان ہدایت یافتہ لوگوں کے تعلق سے تم یہ کہتے ہو کہ وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے. اور فیصل بھائی اس پہ ایک بات اور بھی یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ حجت کی آخری کڑی ہے. نبی جو ہے وہ حجت کی آخری کڑی ہوتی ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ آفاق اور انفس کے دلائل سامنے رکھتا ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، کان دی ہے، دماغ دیا ہے، سوچنے اور فکر کرنے والا بنایا ہے. پھر اس کے بعد میں نبی کے ساتھ میں کتاب ہدایت ہوتی ہے، اور پھر نبی جو ہے اپنی حجت کو تمام کرتا ہے. اور ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص یا کوئی قوم اپنے نبی سے یہ کہے اور نبی کے فالوور سے، پیروکار سے یہ کہے کہ تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، تو اس سے بہت بڑی زیادتی بھی ہے. ایسا الزام جو ناقابل معافی معلوم. اور معین بھائی اس میں ایک چیز اور یہ بھی آئی تفسیری نقطے کے طور پر کہ نبی کی رہنمائی کے بغیر محض انسانی عقل جو ہے وہ انسان کو راہ راست پر لانے کا کام نہیں کر سکتے. اور یہی بات کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے رول ماڈلز کی جہاں بات آتی ہے تو ہمارے یہاں یہ اصرار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. اور یہ بات سمجھ میں لینی چاہیے سامعین، ہماری سامعات محترم بھی سنیں اس بات کو کہ نبی بحیثیت رول ماڈل کیوں؟ دنیا کا کوئی اور انسان، کوئی غیر نبی رول ماڈل کیوں نہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے لیے رول ماڈل انسان ہی ہو سکتا ہے. لہٰذا حضرات انبیاء علیہ السلام کا انتخاب انسانوں میں سے ہی کیا گیا. لیکن مزید یہ کہ وہ جو پاسبلٹی آف اے ہیومن بینگ کمیٹنگ یوں کہہ لیجئے کہ سن یا فالٹرنگ، اس کو رول آؤٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو ہے اپنی ہدایت سے، اپنی وحی سے سرفراز کیا اور ان کی عصمتوں کو محفوظ کیا. اب یہ وحی کے مل جانے کے نتیجے میں نبی کی حیثیت دیگر تمام تر انسانوں سے ممتاز اور ممیز ہو جاتی.
تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وحی الہی کے بغیر ایک شخص انسانوں کے گروہوں کے لیے بلکہ تمام تر انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتی. اور یہ بات اس لیے بھی کہ نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے انسانوں کے لیے اور آنے والے تمام تر وقتوں کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہونا تھا. لہٰذا یہ بات آتی ہے کہ اپنا آخری ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور یہی بات ہے معین بھائی جو یہاں ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بحیثیت نذیر بنا کر کے بھیجا اور ان کے ذریعے سے انسانوں پر اتمام حجت فرمائے. جی جی جی. اور ایک آپ نے جب یہاں تک بات لائی ہے تو میں اس کو آگے اور ایک قدم آگے بڑھتا چلوں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت جو آخری کتاب ہے قرآن مجید اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیا ہے، خود لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. اسی طریقے سے اور اسی وجہ سے چونکہ قرآن کو محفوظ یا قرآن کی حفاظت مقصود تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر. سیرت کی کتابیں دیکھ لیجئے، مختلف احادیث کی کتابیں دیکھ لیجئے، کیونکہ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور سیرت کے بغیر جو ہے سمجھنا ناممکن ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب محفوظ رہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا کہ ان کے آخری نبی کی سیرت بھی محفوظ کر لی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ایسا کوئی شخص نہیں ہے بڑا سے بڑا جس کے زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ قلم بند کیا گیا ہو، ریکارڈڈ. معین بھائی اس کے بعد میں یہ جب چیزیں ہو جائے گی کہ اللہ فرشتے کی طرف سے یہ بات کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، اور جواباً یہ کہا جائے گا کہ خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور مزید یہ بھی کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا اور تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. پھر اس کے بعد میں والا جو ان کا یہ جو ہے مکالمہ ہے وہ مکالمہ آج ہم تمام لوگوں کو بہت ہی زبردست درس اور بہت ہی زبردست نصیحت ہے اپنے آپ. کیونکہ یہ معین بھائی ایسا ہے کہ ایک پیشگی نقشہ کھینچا گیا ہے ایک ایسے شخص کا جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے اور اس کے پاس میں پیش کرنے کے لیے کوئی عذر ہی نہیں. اب وہ دیکھیے اگلی آیت میں جو بات آتی ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ترجمہ اس طرح سے ہے ناظرین، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. ہم سنتے اور سمجھتے، پہلا عمل جو ہے سننے کا اور اس کے بعد میں سمجھنے کا. لہٰذا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہدایت سے بھرپور جو باتیں انہوں نے کہی ان کو ہم سنتے اور سننے کے بعد میں ہم اسے سمجھتے. لیکن ہوا یہ کہ ہم نے سننے سے ہی انکار کر دیا، بلکہ ہم نے تو سامنے سے ان پر توپ داغ دی کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ تم من جانب اللہ ہو ہی نہیں بلکہ ہدایت سے سرفراز کیا، تم تو جو ہے دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور جب یہ بات کہی، جب آپ سننے کی ہی روادار نہیں ہوئے تو آپ سمجھتے کیسے؟ اور اب ہاتھ مل رہے ہیں، چڑیا چگ گئی کھیت، اور آج روز قیامت ہے، مہلت عمل ختم ہو چکی ہے، دوزخ سامنے ہے، اور کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. سورہ قیامہ کا مضمون بھی لگ بھگ اسی سے ملتا جلتا. یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکر. اس دن انسان چاہے گا کہ میں ہدایت حاصل کروں، لیکن اس دن ہدایت حاصل کرنے کا یا نصیحت پکڑنے کا کیا حاصل ہے؟ صحیح. تو یہ، اور پھر اس کے بعد کی جو آیت آتی ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اس دن کے لیے میں نے کوئی سامان کیا ہوتا. تو سامعین، جب یہ آیت اور پہلی مرتبہ جب اس آیت سے گزرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر کے اس روز قیامت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے. ہم بھی سنتے بہت ہیں، سننے کا عمل تو بہرحال ہم سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عنایت کرے. کبھی کبھی کچھ باتوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں، کچھ دیر تک کے اثر باقی رہتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ وہ اثر زائل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم اپنی پرانی ڈگر پر آ جاتے ہیں.
رب تعالی ہمیں اپنی ترجیحات کو صحیح کرنے کی توفیق دے اور واقعتاً ہمیں فکر آخرت کے اندر میں مبتلا کر دے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس دن کے لیے میں نے کوئی سامان کیا ہوتا. تو سامنے دوزخ دیکھنے کے بعد میں تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہو. جی فیصل بھائی، اس میں ایک نقطہ جس کے اوپر بہت ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ سمجھنے کے لیے غور سے سننا لازم ظاہر، اور اکثر اور بیشتر یہی ہوتا ہے کہ جو منکرین ہے، جو آخرت کا دعوت کا انکار کرتے ہیں، تو انہوں نے تو سننے سے انکار کر دیا. لیکن ہمارے ہاں بھی جو بیشتر ناظرین ہوتے ہیں، یا جب خطبہ جمعہ دیا جاتا ہے یا خطبہ یا تقریر ہوتی ہے یا نصیحت پیش کی جاتی ہے، تو لوگ جو ہے اس کو اس کان سے سنتے ہیں اور اس کان سے جو ہے نکال دیتے ہیں، مطلب وہ اس کو غور سے سنتے ہی نہیں. اصلا ہوتا یہی موین بھائی کہ کوئی چیز اگر روٹین بن گئی تو unless and until you remind yourself کہ this is not a routine for me، یہ تو میرے لیے ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو unavoidable ہے، یہ میرے سننے کا جو عمل ہے میرے لیے ناگزیر ہے، اور میں سنوں گا اس لیے تاکہ اس پر عمل پیرا ہوں. یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے گی تب وہ جمعہ کا خطبہ جو ہے آپ کے لیے مفید بھی ہوگا، بلکہ ہر ایک گفتگو خیر سے بھرپور ہر ایک گفتگو آپ کے لیے مفید ہوگی. موین بھائی، قرآن کے معاملے میں خاص بات، کیونکہ یہ تو سورہ حمیم سجدہ میں بھی آیا ہے کہ ان کا انکار اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ باقاعدہ اعلان کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ تم اس قرآن کو مت سنو. مطلب غور سے سننا تو بہت دور کی بات ہے کہ تم اس قرآن کو مت سنو، اور جب قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو تم شور و غل مچاؤ تاکہ اس کی آیتیں تمہارے دماغ تک پہنچے ہی نہیں اور تم غالب رہو گے. مطلب اگر قرآن مجید کی آیتیں تم سن لو اور تم اس کو سمجھ لو تو ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید تم پر غالب آ جائے گا، تم پر اثر پذیر. اور سیرت کی کتابیں فیصل بھائی یہ بھی کہتی ہیں کہ وہاں کفار قریش لوگوں سے کہتے تھے کہ اپنے کان میں روئیاں ٹھوس. اور ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ جب پہنچے مکہ تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لی تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اور وہ قرآن کی آیت کو نہ سن سکے. لیکن پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی میں بھی تو کچھ عقل خیرت رکھتا ہوں، تو انہوں نے اپنے کانوں سے روئی نکال لی، اور وہ جب قرآن کی آیتیں ان کے سننے میں ان کے کانوں پر پڑی تو وہ بے اختیار ایمان لے آئے. یہ موین بھائی قبیلہ دوس کے طفیل بن عمرو دوسی کا واقعہ ہے، جو اپنے آپ میں ایک ادب نواز اور شاعر تھے، اور انہوں نے خود اپنے آپ کو ملامت کی کہ ان جاہلوں کے کہنے میں آ کر میں نے کہا اپنے کانوں کے اندر میں روئیاں ٹھونس لی. اگر واقعتاً یہ بات ناقابل اعتنا ہے تو میں بالکل اس بات کو سننے کے بعد میں رد کر دوں، اور اگر اس بات میں کوئی وزن ہے تو میں کم از کم سن تو لوں. بالکل. تو لیکن عام طور پر جہلا کا معاملہ یہی تھا اور آج بھی ہے کہ وہ سننے ہی کے روادار نہیں. اب یہ جان لیں وہ کہ اگر نہیں سنیں گے اور نہیں سمجھیں گے تو یہ انجام بد ہے جو اس دن پیش آئے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام تر انسانوں کو سننے کی اور سمجھنے کی اس کا تدارک لیکن آج ہی پاسبل ہے. ہاں، اسی وقت پاسبل ہے اور آج ہی پاسبل ہے کہ ہم اب چاہے ایمان والے ہوں یا چاہے وہ تمام لوگ ہوں جو آج ایمان سے دور ہیں، ان سب لوگوں کے لیے ایکشن پوائنٹ اور ایکشن ٹائم اس وقت. اگر آج نہیں تو پھر ہماری آنکھیں کب بند ہوگی کسی کو کچھ معلوم نہیں. Clock has started ticking for you, and when it will stop you don't know. اللہ تعالیٰ اس کے سٹاپ ہونے سے پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے. موین بھائی، اس کے بعد میں جو بات آتی ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کریں گے، حالانکہ قصور تو ایک سے زائد ہوں گے، لیکن قرآن کریم میں ذنب کا لفظ آیا. تو اس میں بہت ہی پیارا تفسیری نقطہ آیا ہے موین بھائی کہ تمام تر خرابیوں کے لیے ایک ہی خرابی کافی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا انکار. اللہ تعالیٰ کا انکار جو ہے پھر اس کے بعد میں آپ کے اوپر تمام تر خرابیوں کے دروازے کھول دیتے. باقی تمام گناہ وہ فروعات ہے، وہ ایک انکار. اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، رسولوں کا انکار، تو یہ تمام فروعات ہے اللہ کے انکار کے، اسی لیے وہ ذنب کا لفظ ہے.
اور اللہ کا انکار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دعوت لے کر جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں ان کا آپ انکار کر دیتے ہیں. نبی تو در حقیقت اللہ تعالیٰ سے رسائی کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کی معرفت یوں کہہ لیجئے کہ عنایت کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. آپ نے نبی کو ہی جھٹلا دیا. اب نبی کو جھٹلانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ پر آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایمان کیسے لائیں گے؟ فرستاد خدا کو ہی آپ کا انکار کر بیٹھے ہیں، اس خدا کو آپ، اس خدا تک آپ کیسے پہنچیں گے جس کے فرستادے کا ہی آپ نے انکار کر دیا؟ تو لہٰذا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کے انکار پر منتج ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انکار کے بعد میں تمام تر برائیوں اور خرابیوں کے چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑتے ہیں، اور انسان اپنے آپ کو ایک ایسی حالت میں پاتا ہے جو یوں کہہ لیجئے کہ ناقابل تلافی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے، فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. وین بھائی لعنت ہے ان دوزخیوں پر ہے تو اپنے آپ میں ایک مختصر سا جملہ، لیکن بہت معنی خیز، اور اس کے جو یہ ہے ریپرکشنز ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ محض دوزخ میں جانا والی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس پر مزید یہ کہ لعنت ہے. اللہ تعالیٰ کی لعنت اگر ہو جائے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس ملعون کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ عافیت کا والا کوئی ٹھکانہ ہی نہ. اور وہاں ایک خاص بات اشارہ ہے کہ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کہ وہ پہلے اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ چونکہ اپنا اعتراف کریں گے تو پھر عربی زبان میں سحق کا لفظ جو ہے، فیصل بھائی آج میں پڑھ رہا تھا تو بڑا تعجب ہوا کہ لغتاً اس کو ریزہ ریزہ کرنے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے لغت میں، لیکن پھر اس سے جو ہے وہ دوری کا معاملہ جو ہے اس کے لیے وہ استعمال، کوئی شے اگر سمجھ لیجئے ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے، تو اسی معنوں میں استعمال ہونے لگ گئی. اور اس سے دوری سے مراد رحمت سے، اللہ خداوندی سے رحمت سے دور ہو جانا ہے. اور اسی لیے کچھ مفسرین نے اس کی معنی لعنت سے بھی کی ہے کہ لعنت ہو اصحاب السعیر کے اوپر، جہنم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کی رحمت سے بہت دور ہو جائیں گے. ناظرین ہم لوگ اگلی آیت پر چل رہے ہیں، اور یہ جو اگلی آیت ہے یہ اپنے آپ میں بہت معنی خیز ہے. اس کے عربی متن کو بھی سنیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تشریح بھی آئے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے. اول تو معین بھائی اس پر آتے ہیں، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں. بہت پیاری سی بات، پیاری کی بجائے میں یہ کہہ لوں کہ بہت بنیادی بات محترم مودودی صاحب کی تفسیر کے اندر میں پڑھنے کے لیے ملی، اور وہ یہ کہ یہ جو بات آئی ہے جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یہ انفیکٹ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے، خوف خدا. اور خوف خدا بھی ایک ایسے خدا کا جس کو آپ نے دیکھا نہیں. تو اندیکھے یوں کہہ لیجیے کہ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنا، یہ اخلاق کو وہ مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہر زمان اور ہر مقام کے اندر میں ایک بلند اخلاقی معیار پر انسان اپنے آپ کو فائز پاتا ہے. آپ اس بنیاد کے علاوہ کسی اور بنیاد کا خیال لائیں اپنے ذہن. ایک آدمی گناہ سے اس لیے بچتا ہے کیونکہ وہ اس کام کو برا سمجھتا ہے. ایک آدمی گناہ سے اس لیے بچتا ہے کیونکہ محسوس کرتا ہے کہ اس گناہ کرنے کے نتیجے میں نقصانات سے دوچار ہونا پڑے، یا لوگ اس کو برا بولیں، لوگ اس کو برا کہیں گے. پھر یہ کہ ایک آدمی گناہ سے اس لیے بھی بچتا ہے تاکہ دنیا جو ہے اس کام کو برا کہتی ہے. ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی گرفت کا اندیشہ ہے کہ اگر میں یہ کام کر لوں گا تو قانون کی گرفت میں آ جائے. یہ سب محرکات تو ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ محرک در حقیقت اپنے بے دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والا جو محرک ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ایسا محرک ہے جو اخلاق کی عمارت کو بہت ہی مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے. ایک بات کا اندازہ کرتے چلیں، خیر و شر کے معیارات جو انسان نے خود اپنے لیے بنا رکھے ہیں یہ کہیں کانسٹنٹ نہیں رہتے آپ، اور نہ ہی اس کے اوپر لوگوں کا اتفاق لوگوں کا اتفاق. اب اسی ملک کو لیجئے،
یہاں کی چند ایک ریاستوں کے اندر میں شراب حرام ہے، وہاں پر باقاعدہ پروہیبیشن کا قانون ہے، جبکہ آپ کچھ اور ریاستوں کو لے لیں تو وہاں پر شراب حلال ہے، وہاں شراب پی جا سکتی ہے۔ آف کورس کچھ نہ کچھ ریسٹرکشن ضرور ہیں، لیکن بہرحال ایک جگہ پر وہی چیز مباح اور دوسری جگہ پر وہ چیز غیر مباح۔ تو کہنے کا منشا یہ کہ انسان بے اعتدالی کا شکار رہا، معیار خیر و شر اپنے لیے مقرر کر لیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو معیار اخلاق دیا وہ اپنے آپ میں عالمگیر ہے، وہ اپنے آپ میں ہماگیر ہے اور وہ اپنے آپ میں مستقل۔ بہت اچھا جملہ ہے جو علامہ مولانا مودودی نے لایا ہے کہ خیر و شر کا ایک عالمگیر، ہماگیر اور مستقل میں۔ ایسا نہیں ہے کہ کل کو جو چیز حرام تھی وہ آج حلال ہو گئی۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے جس چیز کو 14 صدی پہلے حلال کیا وہ حلال رہے گی، جس کو حرام ٹھہرایا وہ حرام رہے گی۔ اور اگر سمجھ لیجئے آپ اس معیار کو قبول نہ کریں اور اپنی یوں کہہ لیجئے کہ عقل کے گھوڑے دوڑا کر، عقل کے گھوڑے سے زیادہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی نفس کی ترغیب کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے اگر کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے ہیں تو یہ بہرحال نقصان کا ہی باعث ہونے والا ہے۔ آج ایکسائز کا دنیا بھر کا پیسہ چونکہ حکومت کو مل رہا ہے، لہٰذا انسانوں کی زندگی سے، جی ہاں، انسانوں کی زندگی اور صحت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ بس ایک لپا پوتی کرنے کے لیے کچھ ایڈورٹیزمنٹس بتلا دیے جاتے ہیں۔ صحیح، بہت صحیح کہا۔ آپ اگر سمجھ لیجئے واقعتاً آپ کو انسانی زندگی کی اتنی ہی زیادہ قدر و اہمیت اور منزلت ہے تو پھر کیوں نہ آپ اس کو حرام کر، لیکن آپ کو آپ کا ایکسائز پیارا ہے، لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو حلال کر رکھا ہے اور انسانی صحت کے پرکھ اچھے ہیں کہ اڑتے جا رہے ہیں۔ جی، اور جی معین بھائی، ایک بہت پیاری حدیث تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے لحاظ سے، خاص کر نوجوانوں کے حالات کے لیے ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی روایت کی گئی ہے کہ وہ صحابہ سے کہتے ہیں کہ ایک وقت ایک ایسا انسان پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جس نے جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ تو صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی کیا بات ہوگی، ایسا کیا جرم ہوگا اس انسان کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تنہائی میں گناہ کرتا ہوگا۔ اب اس زمانے کے لوگوں کا تنہائی میں گناہ کرنا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے، لیکن آج ہم کو تنہائی کی گناہ سمجھ میں آتی ہے، اور تنہائی کی یہ گناہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتا، یا وہ اس وقت جو ہے اس کا جو رب ہے اور اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس چیز سے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ تنہائی میں وہ گناہ کرتا ہے، چاہے وہ موبائل کی شکل میں ہو، چاہے اس کے لیپ ٹاپ میں ہو، اور وہ گندی اور فحش فلمیں دیکھتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے۔ آج کل تو سب لوگ جانتے ہیں کہ فیس بک پر اور انسٹاگرام پر اور لائیو ویڈیو چیٹنگ کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوتا، اور یہ سب تنہائی میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک آدمی کرتا ہے۔ تو مجھے تو کبھی کبھی تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تو اس وقت کہی، لیکن وہ آج اس کا اطلاق جو ہے آج کے حالات پر زیادہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ خشیت رب جب انسان کے دل سے نکل جائے، انسان غافل ہو جائے، تو پھر یہ تنہائی کے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو موین بھائی یہ بڑی میں سمجھتا ہوں ٹو دا پوائنٹ بولی اور آج کے حالات کو بالکل ریلیٹ کرتی ہوئی بات آ گئی، اور آپ نے جو حدیث سنائی ہے وہ اپنے آپ میں چونکا دینے والی ہے کہ ایک آدمی کی اپنی نیکیاں اور وہ نیکیوں کے پرخچے اڑ جانا اس بنا پر کہ بن دیکھے خدا سے وہ تنہائی کے اندر میں اپنے آپ کو خوف میں مبتلا نہ کر سکے، اور خوف خدا چونکہ اس کے دل سے رخصت ہو گیا، لہذا اس نے اس تنہائی کی حالت میں گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معمول و محفوظ رکھے۔ خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے نوجوانوں کے لیے ہم یہ دعا کرتے ہیں بارے تعالیٰ انہیں وہ برہان عنایت کر جو یوسف علیہ السلام کو عنایت کی تھی، تاکہ تمام تر دعوت گناہ کے دروازے کھلے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو صرف تیرے خوف سے گناہ کرنے سے روک سکے۔
ایک اور نقطہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا وہ ہے غیب کی قید یہاں لائی جائے، کیونکہ آج کے الحاد کے زمانے میں اور جو لوگ اللہ پر، جو ایتھسٹ ہیں اور جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، یوم آخرت پر یقین نہیں کرتے، ان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ ہر وہ چیز جو ان کے نظروں سے اوجھل ہے وہ اس میں یقین نہیں رکھتے، وہ محسوس اور مادی چھو کر جس چیز کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے، جس کو ٹٹولا جا سکتا ہے، صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے قرآن مجید میں بہت شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو جو لوگ غیب سے اندیکھے چیزوں پر ایمان لاتے ہیں انہیں کے لیے جو ہے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اس کے علاوہ جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے وہ ہدایت نہیں ہوگی۔ تو یہ مسئلہ ہے ملحدوں کا اور ایتھسٹ کا کہ چونکہ اللہ نظر نہیں آتا، چونکہ جنت اور جہنم ان کے سامنے نہیں ہے، حضرت جبرائیل سامنے نہیں ہے، فرشتے سامنے نہیں ہیں، تو ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے جب مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوا تھا، ہمارے جسم کے اندر بلینز آف جرمز تھے ہمارے جسم کے اندر، اور ہمارے اطراف میں ملینز آف جرمز ہیں اور جراثیم ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتے، لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پاس ویسا کوئی وسیلہ موجود نہیں تھا، ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن نظر نہیں آنا ان کے عدم وجود کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے تو یہ ان کے اللہ تعالیٰ کے عدم موجود نہ ہونے کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ غیب اس لیے بھی معین بھائی ضروری ہے کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آج بھی انسانی عقل سے پرے ہیں، اور ہر چیز کو اگر سمجھ لیجیے عقل کے ترازو میں رکھ کر آپ تولنا چاہیں گے مادی معیارات پر، تو پھر اس میں بہت سارے کانٹرڈکشنز کا شکار ہوں گے، بہت سارے غلط نتائج ہیں جن پر آپ پہنچیں گے، اور یہ کہ زندگی کی راہ آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ کھلنے کی بجائے وہ زندگی کی راہ کو آپ کھو دیں گے۔ لہذا علم غیب، اور جب تک کہ دین اسلام کو اس کی کلیات کے ساتھ میں آپ نہیں سمجھیں گے، صرف ایک ہی جز کو یا ایک ہی چیز کو پکڑ کر کے آپ اسے قابل اعتراض بنانے کی کوشش کریں گے، بات آپ پر کھلے گی نہیں۔ آپ ہدایت سے بہرہ مند ہونے کی بجائے یوں کہہ لیجئے کہ چیزوں کو پڑھیں گے تو صحیح لیکن سمجھنے سے اپنے آپ کو قاصر پائیں گے۔ حضرات سامعین، معزز سامعات، یہ جو آیت کا حصہ ہے، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ معین بھائی 2 الفاظ آئے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو اب بے دیکھے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چونکہ انسان ہے، بشری کمزوریاں ہیں، لہٰذا اس بات کا امکان موجود ہے کہ کہیں کوئی غلطی کر بیٹھے، لیکن یہ غلطی کرتے وقت وہ اپنے رب سے دلیر نہیں ہو جاتے، خوف خدا ان کے دل میں موجود رہتا ہے، لیکن بشری کمزوری کی بنا پر کبھی کبھی سمجھ لیجیے نفس غالب آ جاتا ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم ان کی مغفرت کریں گے اور ان کو اجر بھی دیں گے۔ ہاں، اجر تو جو نیکیاں کیے ہیں وہ نیکیاں ضائع نہیں اجر ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا یوں کہہ لیجئے کہ بندوں کو دینے کے سلسلے میں رب تعالیٰ کی جو وسعتیں ہیں ان کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر تم ایمان رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے معافی اور بخشش کی تمہیں امید دلاتا ہے، بلکہ یقین دہانی کرتا ہے، اور تمہارا نیک کاموں کا اجر تو بہرحال اس کے پاس میں موجود ہے ہی۔ پھر اس کے بعد میں معین بھائی یہ بات جو آگے کی آیت میں آ رہی ہے وہ اسی بات کا تتمہ ہے، جی ہاں، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہوگا کہ تم نے جو گناہ کیے اور تم نے جو نیکیوں کے کام کیے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے۔ تو ان 2 آیتوں کو، بلکہ ان کے آگے کی آیت اس طرح سے ہے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ معین بھائی یہ جو ترجمہ ہے اس طرح سے، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، وہ تو نہایت ہی باریک بھی اور باخبر ہے۔ تو اور مومن بھائی یہ بات کہی گئی کہ یہ جو بات آئی ہے نا، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو، یہ دنیا کے تمام تر انسانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تو ہے ہی ہے،
لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ سن لیں کہ تم اونچی آواز سے بات کرو یا چپکے سے بات کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے یکساں ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ بالکل، وہ جو سورہ قاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی ایک بات کہی کہ ما توسوس به نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے دلوں کے اندر میں اٹھنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہیں اور ہم تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب۔ تو اب اس سے بڑھ کر جو بات چپکے سے کہی جائے یا زور سے کہی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے کیوں کر ناواقف رہ سکتا ہے۔ اور فیصل بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ کے آخر میں جو آیت آئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تو پریشان ہو گئے صاحب کہ دل میں اٹھنے والے وسوسوں کا بھی حساب محاسبہ ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے کہ اس پر تو ہمارا کوئی نہیں، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں اس کے اوپر، ہمارے دلوں میں کیا وسوسے آتے ہیں، شیطان کیا وسوسے ڈالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اسی کو گرفت میں لے گا یا اسی پر گرفت کرے گا جو انسان اپنی کوششوں سے کرتا ہے، بے اختیار آنے والے وسوسوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی گرفت۔ لیکن بہرحال یہ باور کرانا بھی لازم ہے انسان پر کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بات کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن انسانوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ تمہارا واسطہ، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ میں مخفی اور ظاہر دونوں کو یکساں طور پر جاننے والے ہیں۔ بالکل، اور لہٰذا انسان کو ہوش مند ہو جانا چاہیے کہ جب تمہارا معاملہ ایک ایسے رب کے ساتھ ہے جو تمہارے ظاہر اور مخفی دونوں کو ہی یکساں طور پر جاننے والا ہے، تو پھر تمہیں ہوش مند ہونا چاہیے، تمہارے برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں کے صدور کے لیے تم اپنے آپ کو ہمیشہ تتپر پاؤ۔ بالکل، اور پھر یہ بھی کہ یہاں پر بھی معین بھائی وہ بات آ گئی ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں بات کو مزید مکمل کرنے کے لیے، بلکہ مکمل کرنے کی بجائے اگر یہ الفاظ استعمال کروں کہ اس کے تکمیل کے سب سے اونچے درجے پر پہنچانے کے لیے بات آتی ہے اللہ یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانتا ہوگا جس نے پیدا کیا، ہی از the one who knows you inside out۔ آپ اپنے آپ کو جتنا نہیں جانتے ہیں معین بھائی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو جانتا ہے، اور جب وہ اس قدر ہم کو جانتا ہے تو پھر وہو اللطیف الخبیر، اپنی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ مزید یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم لطیف بھی ہیں، خبیر بھی ہیں، اور یہ کہ ہم باریک بھی ہے اور باخبر بھی۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے علم میں ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ ہم باریک بھی اور باخبر ہیں، اور ہماری نظر آپ کی طرح کوتا نہیں کہ کوئی بات ہمارے یہاں پر ریکارڈ ہو جائے اور کوئی بات ریکارڈ ہونے سے رہ جائے۔ ہم نے تو اہتمام اس قدر مکمل کر رکھا ہے کہ دونوں فرشتے ہیں جو تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو، تمہارے جسم کے اعضاء سے سرزد ہونے والے ہر فعل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ لکھنا تمہارے اوپر عدالت قائم کرنے کے لیے ہے، ہمارے لیے اس چیز کی حاجت نہیں۔ بالکل بالکل۔ تو فیصل بھائی یہ جو نصیحت ہے ہمارے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ ہم کو ہمارے زندگی کے ہر پل، ہر فعل اور ہر وہ لفظ جو ہمارے زبان سے نکلتا ہے اور جو کچھ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو کتنا محتاط، ایکسٹراڈنریلی کاشس اور محتاط رہنا چاہیے کہ اس کو ہم بالکل کیجولی نہیں لے سکتے، بالکل کیجولی۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بہت کیجولی لیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہم ایسے ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جن کا شمار گناہ کبائر میں۔ کوئی تعجب نہیں کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس معاملے میں ان کا جو احتیاط تھا اللہ تعالیٰ کی بنا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ جب آیت سنی ہے انہوں نے، ان کی حالت غیر تھی جی، اور وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ تھا نا ان کے لیے ایک سینٹر تھا جی، کہ کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو کہاں جائے، فوراً پہنچ جاتی کہ کیا ایسا بھی ہوگا اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی دیکھ لیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ تو ہوگا، اور پھر خبردار رہنے کی بھی بات کہی۔
اور یہ خبرداری ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. جی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے حق میں رحمت سے بھرپور فیصلہ فرمائے، اس بات کی تو ہمیں امیدیں ہیں، لیکن ہم لیکن اس امید پر پورا اترنے کے قابل بہرحال ہم کو اپنے آپ کو بنانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. موین بھائی اپنے اختتامی کلمات کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس آج کے درس کو تکمیل تک پہنچاتے ہیں. محترم ناظرین، 12ویں آیت تک کے ہمیں 12ویں آیت تک کا احاطہ ہم کو کرنا تھا، لیکن بفضل تعالیٰ ہم اس سورے کی 14 آیات 7 سے لے کر 14 آیات آج کے درس میں مکمل کر پائے ہیں، اور بڑی قیمتی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی تو ہر بات بیش قیمت ہے، لیکن جو باتیں آج ہمارے علم میں آئی ہے، ہمارے لیے یوں کہہ لیجئے کہ پردہ جو ہے اور بھی زیادہ بلندی تک اٹھ گیا ہے، اور کئی ایک باتیں جو کم زیادہ ہمارے علم میں تھی آج مزید شرح و بسط کے ساتھ میں ہماری سمجھ میں آئی ہے. اور جتنا ہم معین بھائی سمجھتے ہیں ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو عمل میں لائیں. اللہ تعالی ہم حضرات کو بھی، ہمارے سننے والوں کو بھی، دنیا کے تمام تر انسانوں کو اس بات کی توفیق عنایت کرے. محترم ناظرین، آپ شامل رہے ہیں آج کے بھی اس درس میں. ہم آپ کے لیے جزاک اللہ کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس پیغام کو پھیلانے کی مزید کوششیں کریں گے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت بخشے اور درجات بلند کرے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم.